جو میڈیا ہے یہ چوتھا ستون بن چکا ہے، بہت ہی اہم رول بن گیا ہے ان کا سوسائٹی میں، کسی ملک میں، کسی حکمرانی طرز حکمرانی پہ نظر رکھنے میں یا اس کو ڈائریکشن سیدھا کرنے میں۔ تو میں شیخوپورہ کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ ہمارے بڑے ایکٹیو پرو ایکٹیو قسم کے صحافی بھائی ہیں، صحافی طبقہ ہے، لیکن جس طرح شیخوپورہ کی تاریخ ہے، جس طرح شیخوپورہ کی ایک ماضی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں یا اس پہ قائم رکھنے پہ صحافی بھائیوں نے جو رول ہے وہ شاید اس طرح ادا نہیں کیا۔ اور مجھے افسوس ہے جو میں شیخوپورہ شہر ضلع تو ہم تو باہر ہمارے علاقے ہیں اور وہاں سے آپ آتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں، ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم شیخوپورہ ہمارا ضلع ہے اور شیخوپورہ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا ضلع کا، کیونکہ اس کی ایک پہچان ہے پورے پاکستان میں۔ تو صحافی بھائیوں نے جس طرح میں نے دیکھا ہے یہاں شیخوپورہ شہر میں، افسوس سے میں کہنا پڑتا ہوں مفادات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح یہاں میں نے معاملات دیکھے ہیں، بطالخوری دیکھی ہے، جس طرح قبضہ گروپ دیکھے ہیں، جس طرح غیر قانونی معاملات دیکھے ہیں، جرائم کا میں نے پنپتا ہوا میں نے دیکھا ہے، اس طرح شیخوپورہ شہر نہیں تھا۔ یہ جو بزرگوں کی آپ بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو پریس کلب دی، جو یہاں منتخب نمائندے ہوا کرتے تھے، ان کا بھی آپ کو ان کی بھی زندگی یاد ہوگی، لیکن میں نے باہر رہتے ہوئے ایک کوشش کی ہے کہ شیخوپورہ شہر کا ماحول ٹھیک ہو، شیخوپورہ شہر میں ظلم ختم ہو، شیخوپورہ شہر میں پتہ خوری قبضہ گروپ ختم کیے جائیں۔ ہمارے ضلع آپ کو پتہ ضلع کونسل ہو یا میونسپل کمیٹی ہو، ماضی میں یہ آپ نے دیکھا جو پرانے ہمارے ساتھی ہیں، ساتھی سے مراد جو پرانے صحافی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کس طرح معاملات چلتے رہے، لیکن کسی پہ آپ میرا خیال پرانے جو یہاں لوگ تھے انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن آج معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ اس کو آپ صحیح سمت پہ لے کے جائیں۔ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، جہاں میں اسیس کرتا ہوں، جہاں آپ انتظامیہ اسیس کرتی ہے، جہاں دوسرے ادارے اگر کوئی شرمانی کرتے ہیں تو آپ کا انتظام ہے کہ آگے بڑھیں اور روکے اس کو، اس کا ہاتھ روکے، اس کے معاملات روکے، لیکن اس طرح نہیں چلائے گئے۔ یہ تو مقامی میں بات کر رہا ہوں، لیکن دوسری بات جو ملکی سطح پہ ہے اس میں بھی بہت آپ کا اہم رول ہے۔ اس میں بھی آپ نے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو ایک صحیح راستہ دکھانا ہے، صحیح تجزیے کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت 4.5 سال تقریباً ہونے کے بعد 4.5 سال سے حکومت ہے، اور 2013 سے جس طرح پاکستان تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو پچھلے 10 سال کا عرصہ آپ نے دیکھا 2013 سے، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر میں مشرف کی بات شروع کروں، ڈکٹیٹر کی، وہ ایک تاریخ ہے کہ جب بھی کبھی مارشل آئی ہے یا ڈکٹیٹر آئے ہیں، انہوں نے ملک کا بنیاد ہلا کے رکھ دی، بہت نقصان پہنچایا، جس کا پھل ہمیں بعد میں ملتا رہتا ہے، جو بعد میں حکومتیں آتی ہیں عوام کو ملتا رہتا ہے۔ ہم وہ بھگتتے رہتے ہیں، وہ جو ہم پہ عذاب نازل ہوتے ہیں وہ ہم سہتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی میاں نواز شریف کی قیادت میں، تو آپ نے دیکھا پاکستان، یقین کریں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت یہی تھا کہ کون سنبھالے گا حکومت، کیونکہ جو معاشی حالات سے وابستہ تھے کوئی حکومت سنبھالنے کو تیار نہیں تھی، کوئی یہ زمان لینے کو تیار نہیں تھا۔ 2-3 ارب ڈالر ریزروز تھے، زرعِ مبادلہ کے ذخائر تھے، معاشی حالت اس طرح نیچے جا چکی تھی، آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی تھی،
بجلی کا بحران تھا، شدید بحران تھا، گیس اور بجلی کا شدید بحران تھا۔ گیس فیکٹریوں کو نہیں مل رہی تھی، گیس گھروں کو نہیں مل رہی تھی، بجلی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، اور اسی طرح ہمارے دہشت گردی کا اتنا زور تھا۔ تو جب یہ حکومت آئی تو یہ بیٹا جو ہے، یہ زمہ مسلم لیگ نون نے زمہ لیا اپنے یہاں پاکستان کو، پہلے بھی پاکستان کو جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے سنبھالا دیا ہے، بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، ایک سمت طے کی ہے، چاہے وہ 90 کا دور ہو، چاہے وہ 97 کا دور ہو۔ آپ کے سامنے وہ دوار بھی گو 2.5 سال 3 سال ملے، 2.5-3 سال میں تو صرف جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کو صرف کنسیو کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی 90 کی ریفارمز آپ نے دیکھی، جس طرح 90 میں ریفارمز لے گیا، کہیں کا کہیں پاکستان چلا گیا، بہت ساری ریفارمز لائیں، گرین چینل ایئرپورٹ پہ بنائے گئے، آپ کو یاد ہوگا اوورسیز کے لیے جس طرح کام کیے گئے، اس طرح 97 میں، لیکن یہ 2013 کا جو تھا زمانہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں برملا ہم کہتے ہیں، ہمارے قائد بھی میاں نواز شریف اور ہماری پارٹی کے دوسرے سینئر ممبران بھی، وزراء بھی، کیا 2013 کا جو پاکستان تھا، آپ کے سامنے بھی میں بات کر رہا ہوں، آج کا جو پاکستان ہے 2013 سے بہت بہتر نہیں ہے۔ آپ بتائیں ایمان سے، یہ نہیں کہ کوئی میرے ہوتے ہوئے آپ کہیں، آج کا پاکستان 2013 سے یقینی طور پہ بہتر ہے، اور یہ بہتر جو فرق ہے اس لیے بھی زیادہ اس کا تجزیہ کرنے والی بات ہے کہ 4.5 سال کے عرصے میں حکومت کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا، اس کے باوجود یہ ترقی ہوئی ہے، یہ سفر ترقی کا طے کیا ہے، یہ خوشحالی کا ہے، یہ پاکستان کی مضبوطی کا، پاکستان کے وقار کا سفر، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو 1 سال بعد دھرنا، تاریخی دھرنا، 126 دن، پورے 126 دن کاروبار حکومت بند رہا، بلاک کر دیا، وہاں آفسز بند تھے، پر چائنا کے صدر نے آنا تھا، چائنا کے صدر مسٹر شی نے، تو 6 مہینے ان کا صدر دورہ ڈیلے ہوا، جو کام 6 مہینے پہلے ہونے تھے وہ 6 مہینے بعد آ کر ایگریمنٹ ہوئے، ان کا مومنٹم ختم ہو گیا۔ یہ محب وطنی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ دھرنا دیا اور دھاندلی کا شور مچایا، دھاندلی کا الزام لگایا، کمیشن بنا جو اس کا رزلٹ آیا آپ کے سامنے ہے۔ اور عمران خان، ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیٹھے ہوں ایسے لوگ، لیکن عمران خان میں سمجھتا ہوں کبھی بھی سنجیدہ طرز عمل پاکستان یا پاکستانی عوام کے متعلق کبھی وہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ اس کی سوچ سے، اس کے طرز عمل سے پاکستان پیچھے کی طرف گیا ہے، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے آپ کے دوسرے سسٹم ہو، حکومتی معاملات ہو، معاشی معاملات ہو، لیکن 126 دن کے دھرنے کے بعد جو کمیشن بنا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا۔ اور آپ مجھے بتائیں، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حلقے میں بھی الیکشن ہوا تھا، یہاں شیرپورہ میں بھی ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں کسی پولنگ اسٹیشن میں کوئی ایسا رزلٹ تھا جو آپ کے سامنے نہیں ہوا؟ پوچھے تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک ہٹ درمی، ایک ناقبل اندیشی یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلنا، یہ عمران خان صاحب کا شاید پروگرام ہے جو مشہور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرنے کے بعد پھر جس طرح معاملہ چلے، چھوٹے چھوٹے شوشے چھوڑے جاتے رہے، اور پھر لاک ڈاؤن کا مسئلہ کر دیا کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، بند کر دینا اسلام آباد کو، چاروں طرف سے گھیر لینا ہے۔ یہ کہاں کی قانون یا آئین اجازت دیتا ہے اس قسم کے کاموں میں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو ادارہ، کوئی عدالت، کوئی پوچھنے والی نہیں۔
ان کے عدالتوں میں معاملات ہیں تو 3 سال سے چل رہے ہیں، لیکن فیصلہ ہے کہ وہ ہونے کو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے متعلق جو معاملات ہیں صرف ایک دن جا کے کہہ دینے سے سوری سارے معاملات ہی ختم کر دیے گئے جس پیج پہ وہ چلے گئے تھے، لیکن دوسری طرف پھر پاناما کا شو ڈالا گیا۔ پاناما سے نہیں ہم کہتے نکلا کیا اوکاما۔ آج بھی نظر ثانی کا جو فیصلہ آیا ہے، نظر ثانی جو پٹیشن تھی، میرا نہیں خیال کہ کسی ججمنٹ میں اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اوکاما کا پھر اس میں ذکر آیا کہ نہیں، وہ جو پیسے نہیں لیے گئے، تنخواہ نہیں لی گئی، وہ آج بھی ہم کہتے ہیں اگر نہیں بھی لی گئی پھر بھی وہ ایسٹ ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ بہرحال انٹرپریٹیشن ہے، عدالت عظمیٰ کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذات کا سوال نہیں، میاں نواز شریف کی ذات کا سوال نہیں، مسلم لیگ نون کا سوال نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کے جمہوری نظام کا سوال ہے، پاکستان کے ہم ان اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان اداروں کی، ہم نے تو اداروں کی بحالی کی جو 2013 سے پہلے جس طرح اداروں کی شکست ریخت ہوئی ہے، جس طرح اداروں کو تباہ کیا گیا، ہم نے تو آپ کو اداروں کو کھڑا کیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے جس طرح مہم چلائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح کہا گیا کہ اداروں سے ٹکراؤ کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں افواج پاکستان پہ ہمیں فخر ہے۔ دہشت گردی سے جس طرح نپٹا گیا، ہمیں حکومت کے ساتھ مل کے افواج پاکستان نے جس طرح اس کام پہ، اس بیماری پہ قابو پایا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ دہشت گردی ہو، بجلی ہو، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور صلہ کیا ملتا ہے؟ صلہ ملتا ہے کہ جی آج جس طرح آپ کے سامنے معاملات ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم میں ایک بندہ رہا ہو، پاکستان کی خدمت کی ہو، 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، مسلم لیگ سب سے بڑی مقبول جماعت ہو پاکستان کی، اس کے سربراہ کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک میں، مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا، جہاں جو لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر قوموں کی، ملکوں کی خدمت کرتے ہیں، وہاں ان کی عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ان کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، تاریخ یاد رکھتی ہے۔ لیکن یہاں تو 3 دفعہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کو آگے لے کے چلے، اس کے معاملات یہ ہیں۔ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، ہم تو کہتے ہیں جی فیصلہ پھر عوام نے کرنا ہے۔ یہ سارے فیصلے آخرکار ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن زمین پہ جو مخلوق ہے، عوام ہے، ان کا یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے سربراہ مقرر کرے، اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ 2018 کا الیکشن آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون پھر سویپ کرے گی 2018 میں، اللہ کے فضل سے، کسی کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آج پریشانی یہی ہے کہ 2018 کے الیکشن کا کیا کیا جائے۔ یہ تمام معاملات کرنے کے باوجود ایک ووٹ بھی ایک مسلم لیگ نون کا چاہنے والا، ایک مسلم لیگ نون کا ورکر کسی بھی کونے میں ہے، اس کی سوچ بدلی نہیں ہے۔ آج بھی مجھے آج کو کہہ رہا تھا جی کہ کل جو پرسوں آیا ہے نظر ثانی کا فیصلہ، عوام نے تو پھر وہ قبول نہیں کیا، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اور ہی پروگرام ہے، یہ کوئی اور کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہر وہ رکاوٹ، ہر وہ سازش جو پاکستان اور پاکستانی عوام کی بہتری کے آگے آئے گی، پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی
اس کو رد کر دیں گے، اس کو شکست دیں گے، اور اس میں صحافت کا بہت بڑا رول ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں میرے سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے میرے لیے تو بہت ہی قابل احترام میرے ذاتی تعلقات ہیں، بہت پیار والے ہیں، احترام والے ہیں، لیکن میں وہ سائڈ بھی ضرور یہاں میں ڈسکس کر رہا ہوں، مینشن کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا فرض ہے۔ ہم جہاد کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے عزت کے لیے، وقار کے لیے، مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور جب اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ کے فضل سے پاکستان ایک نئے دور میں شروع ہوگا، ایک مہذب، ایک پروگریس، ایک ترقی یافتہ، ایک سویلائزڈ پاکستان جس کا دنیا میں باقی لوگ نام لیں گے۔ آج ہماری معیشت جس طرح تیزی سے آگے جا رہی ہے، آپ اس کو ذرا اینالائز کریں۔ تمام غیر ملکی ادارے، معاشی ادارے، جو مالی ادارے ہیں، ان کا انالیسس پڑھیں، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یا موڈی ہو، یا پور اسٹینڈرڈ ہو، سارے اداروں کی آپ دیکھیں گے جو انٹرنیشنل ریپیوٹڈ ادارے ہیں، وہ جس طرح انالیسس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان آنے والے 10-15 سالوں میں یہ 15ویں معیشت، بڑی معیشت میں ہوگا، ملیشیا سے آگے ہوگا۔ لیکن دوسری طرف بعض اوقات ایسے بھی اینالسٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہاں موٹر ویز بن رہے ہیں، ہائی ویز بن رہے ہیں، یہاں پاور پروجیکٹس پلانٹ لگ رہے ہیں، یہاں ایئرپورٹس بن رہے ہیں۔ سی پیک ایک اور ایسا منصوبہ جو جس کو کہتے ہیں نا جی کہ تقدیر بدلنے والا، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ امریکہ کو مسئلہ ہے سی پیک سے، ہندوستان کو مسئلہ ہے، پاکستان کے تمام مخالف جو بھی لوگ ہیں، بین الاقوامی قوتیں ہیں، وہ اس سی پیک منصوبے کے خلاف ہیں۔ جس طرح اس کو فوکس کیا گیا، اس وقت بھی یہی تھا، یہ ارزو نہیں ہوگا۔ کبھی ایٹمی دھماکوں کی سزا ملتی ہے نواز شریف کو، کبھی سی پیک کی سزا ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اس سازش کا حصہ بنتے ہیں وہ پاکستانی نہیں کہلا سکتے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی پاکستان کے کوئی مؤثر شخصیت ہو یا کوئی سیاسی لیڈر ہو جو اس سازش کا حصہ بنتے ہیں، وہ پاکستانی، محب پاکستانی نہیں کرا سکتے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ عوام کو سوچنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں آپ کو یہ اللہ کے فضل سے یہ فیسلٹیز ملی ہیں، ہم اس پہ آپ کو بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے یہ سارا کرایا، مجھے فخر ہے کیونکہ ضلع میرا اور یہ شیخوپورہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں ایک اچھی پریس کلب ہونی چاہیے۔ تو غازی صاحب کہتے ہیں سی پیک بھی ضلع میں آ رہا ہے، یہاں سے تو موٹر ویز اور ہائی ویز ہی گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آگے نارنگ ایک بڑا پسماندہ علاقہ تھا، وہاں سے میرا خیال ہے جال پیش کیا ہے ہائی ویز اور موٹر ویز کا، چاہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہو، چاہے وہ کالا شکارپور سے ناروال کو ہائی ویز ہو، بے شمار۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جدھر جاتا ہوں سب کے، اور میں ہی بنوا رہا ہوں وہاں۔ تو اللہ کے فضل سے شرم پر دیکھیں، وہ کہتے ہیں تبدیلی، مجھے ایمان سے آپ بتائیں، میں ایمان سے ہر بات ہے اس لیے کہتا ہوں آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ شرم میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نون والوں نے تبدیلی شہر میں لائے یا نہیں لائے؟ بھائی جو یہ پنجاب حکومت کر رہی ہے، یہ جو شیخوپورہ شہر کا پروگرام ہے، یہ بہت بڑا شیخوپورہ سٹی کا یہ پروگرام ہے، تو یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تبدیلی کے نعرے لگانے سے نہیں، کام کرنے سے۔ ڈنگی کا مسئلہ ہو، میٹرو بس ہو، پھر پنجاب ہی کو کہا جاتا ہے جی کے پی کے میں ہمیں بنا کے دیں۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ کون سی پارٹی ہے جو آگے لے کے چل سکتی ہے، کون سی لیڈرشپ ہے۔ تو میں
آپ کا مشکور ہوں، مجھے آپ نے یہاں بلایا اور یہ سارا موقع دیا۔ جرنلسٹ کالونی ہے، آپ نے بھی اس میں بڑی محنت کی، میں بھی اس میں کبھی کبھی انوالو ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر وہ کمشنر صاحب کے پاس سمری ہے، یہ کہتے ہیں کہ سیکٹری انفارمیشن کے پاس جانی آگئی ہے، لیکن ابھی یہاں سے یہ جائے گی بورڈ آف ریونیو۔ میں کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں، جب بورڈ آف ریونیو میں جائے تو وہاں سے بھی بات کروں گا تاکہ چیف منسٹر کے پاس جائے۔ جب چیف منسٹر کے پاس جائے گی تو وہاں سے انشاءاللہ نکلوائیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی، باقی کسی نے بڑا اچھا بات کی کہ جی یہاں اپروو کر دی ہے، اپروو ہوگی جب چیف منسٹر کرے گا، باقی کوئی اپروول نہیں۔ سر اپروول کی تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہوگا۔ مجھے یہ کوئی اپنے بات کر رہے تھے تو یہاں آپ نے مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کروں، تو میں آج بھی 1 لاکھ کا چیک آپ کے لیے کیا ہے ذاتی طور پہ، اور پہلے بھی آپ نے اچھی طرح خرچ کیا، اور یہ بھی آپ شہباز صاحب آپ کی صدارت میرا ہے بہت ہی کوئی کیا کہتے ہیں جی وہ قسمت والی، یہ جناب آپ لیں اور مزید اس کو بہتر کریں انشاءاللہ۔ یہ تو آپ کی بڑی ذرا نوازی، آئے تو ہم نے مانگا ہی کچھ نہیں آپ سے، پھر بھی اگرچہ آپ کی کلب کے یہ جو پریس کلب ہے، یہاں شیخوپورہ کے بھی بہت سارے سیاسی امیر لوگ اس کے ممبر ہیں، بھٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں بلوچ صاحب کے مجھے پتہ ہے، لیکن میں باقی سیاسی لوگوں کو تو چھوڑیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کو گرمی بھی نہیں آتی یار، یہ کدھر سے آگے یہاں پیدل لے جاتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ادھر ادھر اشتہاروں میں کروڑوں لگا دیتے ہیں۔ جناب رانا صاحب کی موجودگی میں میری کو بات کرنا ایسی ہے جیسے چاند کے سامنے دیا جلانا، ان کی مہربانیاں شفقتیں ضلع کے لیے بلکہ پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کے دائیں اور بائیں جو لوگ کھڑے ہو کے ملکی ترقی اور بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان میں بڑے پرجوش ہے۔ اور ابھی خان صاحب نے جو بات کی، شہباز خان نے، کہ رانا صاحب نے غالباً 10.5 لاکھ 11 لاکھ دیا تو ہمارا خرچہ آیا تھا 13.5 لاکھ۔ باقی جو بھی ہے یہ تو پریس کے صحافی، یہ آج نہیں، اس سے پہلے کے دور، اس سے پہلے کے دور اور اس سے پہلے کے دور، یہاں پہ اگر پرانے سینئر صحافی جو بیٹھے ہیں، انہوں نے جب بھی مجھے یاد کیا، جب ایم پی ہے تو میں نے 4.5 سال ہو گئے ہیں، میں 15 سال پہلے کی بھی بات کرتا ہوں، اس سے 10 سال پہلے کی بھی بات کرتا ہوں، جب بھی انہوں نے مجھے بلایا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں تعاون کیے ہیں۔ اور آج پھر ان کا جو خرچہ 13.5 لاکھ آیا ہے، 10.5 لاکھ رانا صاحب کی طرف سے 11 لاکھ رانا صاحب کی طرف سے آ گیا، اور باقی جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ صاحب کے نام میں میرے صحابی بھائی وہ 2 لاکھ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی صحافی بھائیوں کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے میں انشاءاللہ ہر وقت ان کے ساتھ میرا تعاون جاری رہے گا، اور زبردستی نہیں، بٹ صاحب آپ بھی کچھ کر جو سر حکم کریں آپ۔ 1 لاکھ روپیہ بٹ صاحب آپ ہو گیا بہت شکریہ، بولتے جاؤ نا سارے آنے جاتے بہت شکریہ جی، یہ پیار بھری میٹھی باتیں رانا پنیر صاحب کر رہے ہیں۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، سبھی لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا۔ میں اسپیشلی طور پہ تمام دوستوں کا مشہور ہوں، کمل ڈار صاحب کا، علی صاحب کا، ڈوگر صاحب کا، صاحب کا
जायजा है जो कि प्रेस क्लब शिवपुरा की तरफ से राणा साहब को देना है हमने। दोस्त सभी दोस्त तशरीफ रखें।